عمران ریاض نے نہ ایٹمی راز چرایا ہوا تھا، نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی ملک دشمنی کی ہوئی تھی، نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی یہاں پہ کوئی دھماکے کرائے ہوئے تھے، کوئی دہشت گردی کی ہوئی تھی، کسی کا قتل کیا ہوا تھا، کوئی یہاں پہ کوئی جو ہے نا انہوں نے یہ نہیں کیا تھا، ملک کو لوٹا ہوا تھا اور باہر جائیدادیں بنائی ہوئی تھی۔ یار وہ تو یار ایک حق اور سچ کی آواز تھی، اور ایک اپنا کام کر رہا تھا، ایک پروفیشنل صحافی تھا، اس کو بولنے ہی نہیں دیا جا رہا جس ملک میں۔ یار تو وہ کیا کرے یار، اس کو اتنا پہلے انہوں نے تنگ کر دیا تھا، اس کی شکل اس کا حلیہ ہی بدل دیا، تو پھر جو ہے اس کی مدد۔ پھر وہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں پٹھانوں کے پاس کوئی بھی آئے، ان کی روایت ہے وہ اپنے مہمان کا اپنے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو اس سارے عمل میں وہ غیرت مند لوگ شامل تھے جو جنہیں پتہ ہے کہ مہمان کی کیا حیثیت ہے، جو اپنی جان سے کھیل جائیں لیکن اپنے مہمان پر آنچ بھی نہ آنے دیں۔ تو عمران ریاض جو ہے وہ خود ایک اتنا بہادر آدمی تھا، تو دیکھیں نا جو یہ فیصلہ کرتا ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں کرتا اس طرح، اور وہ ایک بہادر آدمی نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور بڑے مقصد پاکستان کے لیے کیا کہ پاکستان کے اندر میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا رہوں گا جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو پاکستان میں بڑی کرسیوں پہ چھوٹے قد کے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو فرعونیت ان کے اندر آئی ہوئی ہے، گردن میں سریا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پورے پاکستان کو جو ہے بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کے زور پر ہم ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، یہ جو ہے غلام ہے۔ تو دیکھیں وہ نہیں ہے غلام، وہ نکلا اور اس نے کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باہر بیٹھ کے ابھی جو آواز اٹھائے گا پاکستان کے لیے، وہ آواز جو ہے پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ، جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں آج نا، جتنے بڑے بڑے جو نام تھے صحافت میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے چند ہڈیوں کی خاطر جو ہے نا اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہاں سے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نا انہیں 1 کلو گوں دیتی ہے روز صبح، شٹ 1 کلو، وہ 1 کلو شٹ کو نا انہیں کہتی ہے کہ رات کو اس کو بتاؤ یہ مٹھائی ہے، تو وہ جو ہے پورے پاکستان کو بتاتے ہیں یہ گوں نہیں ہے یہ مٹھائی ہے، اور پورے پاکستان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود شٹ کھانے والے وہ کوے ہیں جو اس پہ بیٹھتے ہیں، یہ مردار کھاتے ہیں یہ۔ تو آج پاکستان کے وہ لوگ جو بڑے بڑے نام تھے، جن کے چہرے ڈھپے ہوئے تھے، وہ سب سامنے آ گئے ہیں کہ کتنے گندے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑیوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو کھاتے ہیں، کتوں کے ساتھ مل کر بھونکتے ہیں اور چروائے کے ساتھ مل کر روتے ہیں۔ یہ وہ صافی ہیں، یہ وہ گند ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو سمجھتی ہے 77 سالوں سے کہ سب ہم ہیں، ہم اس ملک کو چلاتے ہیں، ہم پارٹیاں بناتے ہیں، ہم لیڈر بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈرا دیتے ہیں جو ہے چیف جسٹس کو، عدالتوں کو ان کا کنٹرول، بیوروکریسی پہ ان کا کنٹرول، ہر چیز پہ ناخدا بنے ہوئے تھے۔ لاہور شہر جو سمجھا جاتا تھا کہ نواز شریف اور یہ بوٹ پالشی کا شہر ہے، وہاں پر اس کو بھی ہرا دیا۔ 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا، بڑے شان و شوکت سے آیا، بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے جی، عوام کو دکھا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے۔ وہ یار اسٹیبلشمنٹ خدا ہے کہ اس کے ساتھ ہے؟ عوام نے ثابت کیا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے بعد جو ہے نا طاقت جو ہے عوام کے پاس ہوتی ہے، سرچشمہ عوام ہوتا ہے جمہوریت میں۔ تو دکھایا لوگوں نے پاکستان کی کہ تم ہمیں ڈنڈے مارو، ہمارے گھر توڑو، ہمارے پیاروں کو اٹھا لو، جیلوں میں ڈال دو، عقوبت خانوں میں ڈال دو، بولنے نہیں دو، سب کچھ تم کر دو، لیکن لوگ لائنوں میں لگ کر انہوں نے نا گاجر، مولی، گوبھی، بینگن کو ووٹ ڈالا ہے۔ مجھے بھی کہا آپ کو بھی MNA بنا دیں گے، میں نے کہا لعنت پر لعنت، میں اوپر بیٹھ کے غیرت سے اسمبلی چلاتا رہا ہوں، 342 لوگوں کو میں جو ہے اوپر بیٹھ کے عزت سے میں نے چلائی ہے، اپنی مرضی سے چلائی ہے، میں نے غلامی نہیں کی ہوئی تھی، تو مجھے کیا پڑی ہے میں MNA بن جاؤں، اور وہ بھی میں جو ہے غلامی کی یہاں پہ توک ڈال کے اپنے گلے میں، تم رسے سے مجھے کھینچو کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ نہیں میں نے قبول کی۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں قاسم سوری صاحب۔ قاسم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسنین، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، شکر اللہ کا۔ قاسم سوری صاحب، آپ پاکستان سے جس طرح جن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نکلے، وہ تمام سٹوری تو آپ سے انٹرویو ہو چکا ہے۔ عمران ریاض کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران ریاض نے آپ کا ذکر کیا اور پھر جس طرح پاکستان کی قوم نے آپ کو سراہا، تو کیسے یہ پاسبل ہوا کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری لے لی، اتنے بڑے ایک صحافی کو پاکستان سے نکالنا، اور پھر جس طرح آپ نے نکالا ہے، کیا کہیں گے کیسے پاسبل ہوا ہے؟
دیکھیں حسنین، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں وہ کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، اور جس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا، وہ بیچارہ ملک چھوڑ کے بھی چلا گیا، لیکن اس کا پیچھا کیا گیا اور پھر دبئی میں اس کو نہیں رہنے دیا، پھر وہ بیچارے کو کینیا میں جس طرح شہید کیا، تو وہ جو ہے پوری قوم جو ہے کو پتہ ہے اور وہ افسردہ ہے، اور ایک ایسے شخص کو ہم نے کھویا جس کی آواز جو ہے وہ بڑی توانا آواز تھی، اور وہ ہر ظالم کے آگے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا تھا، اور سچ اور حق کی آواز تھی۔ تو اس کے بعد عمران ریاض بھائی کے ساتھ جو ہوا، اور جس طرح انہیں کتنی دفعہ پکڑا، اور ایک دفعہ تو میں پاکستانی میں تھا، ان کو اٹھا لیا تھا، پھر انہیں چھوڑا گیا، میں ان کے گھر بھی گیا ان سے ملنے، اور اس کے بعد دوبارہ جب ہم سیمینار کر رہے ہوتے تھے رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے میریٹ میں سمیع ابراہیم بھی، خان صاحب بھی تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ملک ہے، میں پوچھوں گا، سوال کروں گا، تم جواب دو گے، اور میں اپنی مرضی سے اس جنگ میں آیا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا پیچھے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ہوا، انہیں اٹھا لیا گیا، اور 9 مئی کے بعد تو ہم بھی پھر جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پوری قوم جو ہے ایک اذیت میں رہی ہے کہ کہاں ہے عمران ریاض، اور ہماری عدالتیں بے بس، سسٹم سارا ہائی جیک، خوف کی فضا، اور اس میں بھی پھر 5 مہینے یا کتنے مہینے جب یہ رہے ہیں عقوبت خانوں میں، اور جب باہر آئے تو ایک نیا عمران ریاض ہم نے دیکھا جس کو شکل ہی بدل گئی تھی، داڑھی رکھی ہوئی، لیکن اندر سے حوصلہ نہیں ٹوٹا تھا، وہ اور پرعزم ہو گیا تھا، اور انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اب یہ بول ہی نہیں سکے گا، اس کی زبان میں جو ہے لنکت آ گئی ہے، وہ بول نہیں سکے گا صحیح طریقے سے، لیکن اس کے بعد بھی میرا بھائی جو کوئٹہ میں جس کو جیل میں رکھا ہوا تھا، وہ اس کے پاس ملنے گیا عمران بھائی سے، اور جب گھر گیا اور وہ ان سے ملا تو بتایا میرے بھائی نے کہ میں قاسم سوری کا بھائی ہوں، تو وہ ایک دم ڈر گئے، انہوں نے کہا اس کو کہنا وہ ہاتھ نہیں آئے، بس وہ جہاں پہ بھی یہ چھپا ہوا ہے وہ بالکل باہر نہیں نکلے، یہ بہت بے رحم لوگ ہیں، یہ بڑی اذیت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے پھر مجھے بتایا، اور اس کو وہ فروٹ لے کے گیا ہوا تھا، اس نے کہا عمران بھائی آپ اتنے کمزور ہو گئے، آپ کو فروٹ جو ہے میں دیا کروں گا۔ تو اس کے بعد میرا ان سے رابطہ رہتا تھا کبھی کبھی فون پہ جب یہ نکل آئے تھے، تو پھر ایک دفعہ میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا یار اس طرح مشکل حالات میں ہوں، بھی میں خیبر پختونخوا میں کبھی کہاں چھپ رہا ہوں، کبھی کہاں، تو مجھ سے پھر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ بڑے بے رحم ہیں، اور یہ دوبارہ سے اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، اس سے کہ پہلے جب 9 مئی کے بعد جو ہے 9 مئی کے بعد انہوں نے پہلے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، اس کے بعد جو ہم چھپے ہوئے تھے، میں خود چھپا ہوا تھا، صداقت عباسی چھپا ہوا تھا، علی نواز چھپا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کس طرح جو عثمان ڈار کو انہوں نے پکڑا، اس سے پریس کانفرنس ٹی وی ٹاک شو کروایا، فاروق حبیب کو پکڑا، اور اس سے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کروائی، سب سامنے ہمارے، تو وہ جو بھی چھٹتا تھا نا مجھے کہتا تھا کہ تمہیں بھی ڈھونڈتے ہیں، تو میں تو پھر نکل گیا تھا، تو پھر میں نے عمران بھائی کو بتایا کہ عمران ریاض کو کہ بھائی میں اس طرح نکلا ہوں، تو میں جو ہے وہ نکال سکتا ہوں آپ کو اگر آپ ہمت کرو۔ تو عمران ریاض پہلے تو مجھے کہتے رہے کہ نہیں میں یہیں پہ رہوں گا اور میں مقابلہ کروں گا، تو پھر بات چیت ہوتی رہتی تھی، پھر میں نے انہیں بتایا، ایک دن ان کا فون آیا تو میں نے انہیں بتایا دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ہجرت کی ہوئی ہے، سنت رسول ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ بہت قیمتی ہو، اور لوگوں کو کس طرح یہ شہید کر رہے ہیں، کیا حال ہو چکا ہے پاکستان کا، آپ اس کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو پھر انہوں نے کہا یار کہ قاسم ایک بات ہے، میں نے بڑا سوچا ہے، تو یار مجھے تم پہ اعتبار ہے، بہت لوگ ہیں لیکن میں نا میرا پتہ نہیں کیوں دل کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مانتا ہوں۔ تو یہ ان کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور پھر میں نے کہا بالکل صحیح ہے میں کرتا ہوں یہ، اور آپ کو جو ہے وہ کہاں پہ ہو آپ، تو وہ پھر پورا ہم نے سلسلہ شروع کیا، میں تو آپ کو پتا خود پاکستان میں نہیں ہوں، اور ادھر سے ساری چیزیں ارینج کرنا، رابطے میں رہنا لوگوں کے ساتھ، اور ان کو پھر وہ بھی اعتماد کے لوگ ہوں جو، اس لیے کہ مجھے اتنا پتا تھا جب میں میرے لیے اور میرے اور پارٹی کے لوگوں کے لیے، مراد سعید کے لیے بھی، جو تورخم بارڈر تھا اور جو چمن بارڈر ہے اور جو ایران بارڈر تھا، اس پہ جو ہے باقاعدہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جو بارڈر پہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں بارڈر کے، ان کو کہا ہوا تھا کہ اگر اس طرح یہ ان میں سے کوئی لوگ آئیں پی ٹی آئی کے
تو ہم آپ کو 15 کروڑ روپے دے دیں گے, آپ نے انہیں کراس نہیں کروانا, ہمارے حوالے کر دینا. اچھا تو یہ یہ اطلاع مجھے جو ہے قاسم بھائی یہ میرے آپ دور کے میں اچھا جب یہ میں آپ کے نکل رہا تھا نا, ہاں ہوں پی ٹی آئی والوں کے, تو مجھے یہ چیز کا پتا تھا. تو میں بھی پھر جو ہے وہ بڑی احتیاط سے نکلا تھا. میرے جو لوگ جو رہتے تھے وہاں پہ بارڈر پہ, جو ہمارے دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ یار اس طرح ہمیں بھی آفر دی ہیں انہوں نے. تو میں تو انہیں نہیں خیر بتاتا تھا کہ میں نے کیا میرا ارادہ ہے یا میں کہاں پہ ہوں. تو اپنی لوکیشن تو جو پاکستان میں بھی تھا, میری مسز کو بھی نہیں پتا ہوتی تھی, میرے بھائیوں کو بھی کسی سے ہم رابطہ نہیں رکھتے تھے. تو خیر جب عمران ریاض بھائی کی بھی باری آئی تو وہ سارے پریکاشنز, وہ تدابیر, وہ احتیاط جو میں نے اپنے لیے کی تھی, مجھے تو پتا تھا. پھر میں نے اسی طرح جو ہے وہ باعتماد جو لوگ تھے ان سے میں نے رابطہ کیا. اور اچھا پھر قاسم سوری صاحب آپ یہ بتائیے گا, دیکھیں آپ تو پشتو سپیکنگ بھی ہیں, سوری بھی ہیں, دونوں طرف سوری قوم ہے, اور آپ کے لیے تو آسان تھا. تو آپ نے, کیونکہ عمران ریاض نہ پشتو سپیکنگ ہیں, تو آپ نے اتنا بڑا رسک لینا اور اتنی بڑی ذمہ داری لینا, آپ نے یہ کس طرح کر لیا؟ دیکھیں میں تو خود پہلے نکلا نا, اور میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنے دونوں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس پہ کئی دفعہ جا چکا ہوں. اور ایک پیار کا, ایک عزت کا رشتہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور میرا جو قبیلہ ہے وہ پاکستان میں تو کم ہے, افغانستان میں بھی ہے. اور افغانستان سے ہجرت کر کے 40 سال پہلے وہ ایران بھی بہت گیا ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی رہتے ہیں. تو میرے سے رابطے میں تھے, اور میرے سے تو ان کا ملنا جلنا تھا بہت. تو انہی کے ذریعے جو ہے وہ کیا کہوں کہ میں بھی نکلا ہوا تھا. تو اب جب عمران ریاض بھائی کا بھی تھا, کہ مزیدار بات یہ کہ جب میں نکل رہا تھا نا, تو انہیں تو پاکستان کی ساری سیاست کا پتا تھا. تو وہ مجھے کہتے تھے یار تمہارے جو عمران خان کے جو اس طرح کے جو تمہارے ساتھی ہیں نا, ہمیں بتاؤ جو مصیبت میں ہم نکالیں گے. تو میں نے اپنے ایک دو ساتھیوں کو کہا ہوا بھی تھا کہ اگر آپ نے نکلنا ہے, آپ پھنسے ہوئے ہو, تو میں حاضر ہوں, میں کر سکتا ہوں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ فاروق حبیب مجھے بہت بولتا تھا کہ مجھے نکال, لالا نکال. تو وہ جب وہ نکلا تو اس نے مجھ سے تو مشورہ نہیں کیا, وہ بیچارہ پھر پکڑا گیا. پھر اس نے جو اس سے پریس کانفرنس کرائی وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو وہ دوستوں کو میں نے کہا ہوا تھا کچھ کو, اس سے کہ مجھے پتا تھا بہت زیادہ حالات خراب ہیں نا. تو وہ جو لوگ تھے میرے, جو وہ مجھے کہتے تھے. تو پھر جب عمران بھائی کی باری آئی تو دوبارہ میں نے لوگوں سے کہا. تو پھر ایک اور کسی اور سے میں نے پھر رابطہ کیا. تو پھر ان کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگ کامیاب ہوئے کہ عمران بھائی کو خیر خیریت سے. اور جہاں تک دیکھیں, آپ نے کہا نا کہ انہیں پشتونی آتی تھی یا وہ, تو ان کا نام بھی عمران خان ہے. اور میں نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ وہ کتنا قیمتی آدمی ہے اور کس طرح ہے. اور سارا پھر میرے اعتماد کے تھے, انہیں میں نے بتایا تھا کہ میری عزت کا سوال ہے, اس طرح نہیں ہے کوئی کہ آپ اس پہ 0% بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی بے احتیاطی. تو وہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ بڑے بہادر اور غیرت مند لوگ تھے, جنہوں نے جو ہے یہ سارا اس عمل میں شریک ہوئے. اور میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آگے جو میرے اپنے لوگ تھے قوم کے, وہ بھی تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. دیکھیں اللہ نے جان بچانی ہے, میں کون ہوں جی. اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو پتہ چلتا, یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو جو ہے وہ ایک کوئی آپ کے پاس آ جائے, کوئی یار ایک بے گناہ آدمی آ جائے اور جو حق اور سچ کا ساتھ دے رہا ہو کہ یار میری مدد کرو, تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ بتاؤ. بے گناہ کو میں یہی دل میں سوچتا تھا. میں عمران بھائی کو بھی کہتا تھا یار آپ ہمیشہ تو عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہو, کدھر سے آپ کو انصاف ملا یار؟ کچھ ملا ہے آپ کو؟ جھوٹے پہ جھوٹے مقدمے ہیں سب پہ. خان صاحب پہ 150-200 مقدمے بنا دیے, اچھا سب قاسم, جھوٹے, نہیں پکڑی گئی. تو اچھا دیکھیں عمران ریاض نے نہ ایٹمی راز چرایا ہوا تھا, نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی ملک دشمنی کی ہوئی تھی, نہ عمران ریاض نے جو ہے کوئی یہاں پہ کوئی دھماکے کرائے ہوئے تھے, کوئی دہشت گردی کی ہوئی تھی, کسی کا قتل کیا ہوا تھا, کوئی یہاں پہ کوئی جو ہے نا انہوں نے یہ نہیں کیا تھا ملک کو لوٹا ہوا تھا اور باہر جائیدادیں بنائی ہوئی تھی. یار وہ تو یار ایک حق اور سچ کی آواز تھی, اور ایک اپنا کام کر رہا تھا, ایک پروفیشنل صحافی تھا, اس کو بولنے ہی نہیں دیا جا رہا جس ملک میں. یار تو وہ کیا کرے یار, اس کو اتنا پہلے انہوں نے تنگ کر دیا تھا, اس کی شکل اس کا حلیہ ہی بدل دیا. تو پھر جو ہے اس کی مدد. پھر وہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں پٹھانوں کے پاس کوئی بھی آئے, ان کی روایت ہے وہ اپنے مہمان کا اپنے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو اس سارے عمل میں
وہ غیرت مند لوگ شامل تھے جنہیں پتہ ہے کہ مہمان کی کیا حیثیت ہے، جو اپنی جان سے کھیل جائیں لیکن اپنے مہمان پر آنچ بھی نہ آنے دیں۔ تو عمران ریاض جو ہے وہ خود ایک اتنا بہادر آدمی تھا، تو دیکھیں نا جو یہ فیصلہ کرتا ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہیں کرتا اس طرح، اور وہ ایک بہادر آدمی نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور بڑے مقصد پاکستان کے لیے کیا کہ پاکستان کے اندر میں ان لوگوں کو ایکسپوز کرتا رہوں گا جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو پاکستان میں بڑی کرسیوں پہ چھوٹے قد کے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اپنے آپ کو فرعونیت ان کے اندر آئی ہوئی ہے، گردن میں سریا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پورے پاکستان کو جو ہے بندوق کی نوک پر اور ڈنڈے کے زور پر ہم ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، یہ جو ہے غلام ہے۔ تو دیکھیں وہ نہیں ہے غلام، وہ نکلا اور اس نے کیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو باہر بیٹھ کے ابھی جو آواز اٹھائے گا پاکستان کے لیے، وہ آواز جو ہے پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ، اچھا جو قاسم ظلم بھائی ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اچھا قاسم بھائی آپ کل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ جب یہ سارا پروسیس یہ سارا عمل جاری تھا تو 4 دن آپ سوئے نہیں اور اچانک باہر نکل جاتے تھے اور جہاں رکے ہوئے وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ قاسم کو کیا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہے قاسم؟ جی ہاں، میں یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ رہ رہا تھا نا، وہ تھے ایک ہمارے ڈاکٹر جواد بابر، بڑا غیرت مند پشتون، بڑا پیارا میرا بھائی، جو بڑی محنت کر کے یہاں پہ ایک بڑے نام اس نے کمایا، ڈاکٹر ہے۔ تو انہوں نے نا مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میرے پاس تو یار یہاں پہ کوئی اتنے پیسے تو نہیں ہے نا کہ میں چوری کر کے لایا ہوا ہوں اور میں کہاں پہ ٹھہروں یہاں پہ۔ تو پھر اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی اور میں ان کے گھر میں تھا، انہوں نے اپنے بچوں کے کمرے خالی کر کے مجھے وہاں پہ ٹھہرایا ہوا تھا۔ اتنا وہ ان کی مسز میرا خیال، کھانے پینے کا، چیزوں کا، تو ساری عمر جو ہے وہ میں کبھی ان کا احسان نہیں بھول سکوں گا۔ تو جب یہ میں کر رہا تھا تو میں کسی کو بتا بھی نہیں رہا تھا۔ تو رات کو اس طرح ہوتا تھا، اچانک مجھے اٹھنا پڑتا تھا اور میں ایک دم پھر چلا جاتا تھا دوسرے کمرے میں، اور وہاں پہ خاموشی سے، کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لکڑی کے گھر ہوتے ہیں تو آواز جاتی ہے دوسرے کمروں میں، تو میں ایسی جگہ چلا جاتا تھا جہاں پہ آواز نہیں جائے۔ تو میں پوری رات میں تقریباً 4 دن اور رات نہیں سویا، کہ جب تک عمران بھائی جو ہے محفوظ جگہ پہ نہیں پہنچ گئے، جب تک ایک اس میں تھا، ہر چیز میں پوچھتا رہتا تھا، میرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ بعض جگہ پہ سگنل نہیں ہوتے تھے تو میں پریشان ہوتا تھا کب ایسی جگہ پہ پہنچے، سگنل آئے کہ میں ان سے رابطہ کروں۔ تو یہ سلسلہ تھا، ایک ذمہ داری تھی، ایک چیلنج تھا، اور اللہ کی مدد سے تھا جی، اللہ کے سوا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بس یہ تھی کہ اللہ نے حوصلہ دیا عمران بھائی کو اور انہوں نے فیصلہ کیا، اور سب سے بڑی بات میرے اوپر یہ تھی کہ دیکھیں ان کو اتنا مجھ پہ اعتماد تھا، حالانکہ کوئی میری ان سے کوئی بہت پرانی دوستی تو ہے نہیں، ایک صحافی اور ایک سیاستدان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ تھا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں یار مجھے تم پہ اعتبار ہے یار قاسم، اتنے لوگ ہیں لیکن بس میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ جو تم کہہ رہے ہو بس میں کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پہنچ گئے جی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو بولتے ہیں عمران شروع میں کہ میں ہوں عمران خان، تو یہ عمران خان نام سے محبت بہت ہے۔ تو وہ دیکھیں نا، نام ہی ان کا عمران خان ہے، تو ہم جو ہے نا وہ عمران خان کے سپاہی، اور جب وہ ویلاگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہوں عمران خان، ایک تو وہ فخر، اور وہ جو ہے نا، تو میں نے کہا انشاءاللہ یہ آواز نہیں دبے گی اور وہ کہا کریں گے ہر پروگرام میں نا اپنے۔ تو وہ پیار جو تھا نا عمران خان کا، اور ان کے اندر بھی وہ عمران خان والی جرت، اسی طرح بولنا، اور صافت کے اندر جو ہے میں بولتا ہوں عمران خان ہے جی ہمارا۔ اور ارشد شریف تو لیجنڈ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ ابھی بہت سے میں ینگ آپ کو دیکھتا ہوں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بڑی جرت کے ساتھ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے جو ہے ابھی ینگ ہیروز ہو، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہوگی کہ آپ نے بھی جو ہے وہ اس حقیقی آزادی میں جو آپ کا کردار ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور لوگ دیکھیں آج نا جتنے بڑے بڑے جو نام تھے صحافت میں آپ کو بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے چند ہڈیوں کی خاطر جو ہے نا اپنے آپ کو بیچ دیا۔ وہاں سے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نا انہیں 1 کلو گوں دیتی ہے روز صبح، شٹ 1 کلو، وہ 1 کلو شٹ کو نا انہیں کہتی ہے کہ رات کو اس کو بتاؤ یہ مٹھائی ہے، تو وہ جو ہے پورے پاکستان کو بتاتے ہیں یہ گوں نہیں ہے یہ مٹھائی ہے، اور پورے پاکستان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود شٹ کھانے والے وہ کوے ہیں جو اس پہ بیٹھتے ہیں، یہ مردار کھاتے ہیں یہ۔ تو آج پاکستان کے وہ لوگ جو بڑے بڑے نام تھے، جن کے چہرے ڈھپے ہوئے تھے، وہ سب سامنے آ گئے ہیں کہ کتنے گندے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑیوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو کھاتے ہیں، کتوں کے ساتھ مل کر بھونکتے ہیں،
اور چروائے کے ساتھ مل کر روتے ہیں. یہ وہ صافی ہیں, یہ وہ گند ہے. یہ اللہ کا شکر ہے یار کہ حقیقی اس آزادی کی تحریک میں یہ گند صاف ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی میں سے تو سارے بڑے بڑے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا یار باغ جو ہوتا ہے نا اس میں جب درخت لگے ہوتے ہیں اس میں بھی شاخ تراشی ہوتی ہے. جب آپ شاخ تراشی کرتے ہو نا پھر نئی کونپلیں نکلتی ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے شاخ تراشی کچھ کر دی. یہ جو گندی جو سوکھی ہوئی شاخیں جو لٹکی ہوئی تھیں درخت کے ساتھ چمڑی ہوئی تھیں وہ صاف ہو گئی. اور اتنی پیاری پیاری کونپلیں جو ہے نا ہماری پارٹی میں نئے نئے لیڈرز آ رہے ہیں, نئے نئے جوان. تو یہ جو ہے نا یہ ایک عمل ہے قدرتی کہ ایک چیز چلی جاتی ہے نئے آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ بہادر لوگ آ رہے ہیں, ایسی ہماری مائیں بہنیں نکلی ہیں آپ دیکھیں جو مقابلہ کر رہی ہیں, جو ظلم کا کھڑی ہیں ڈٹ کے. تو میں تو اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ جو 8 فروری کا دن آ رہا ہے جو ثابت کیا ہماری قوم نے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو سمجھتی ہے 77 سالوں سے کہ سب ہم ہیں, ہم اس ملک کو چلاتے ہیں, ہم پارٹیاں بناتے ہیں, ہم لیڈر بناتے ہیں, ہم جو ہے وہ ڈرا دیتے ہیں جو ہے چیف جسٹس کو, عدالتوں کو ان کا کنٹرول, بیوروکریسی پہ ان کا کنٹرول, ہر چیز پہ ناخدا بنے ہوئے تھے. اور انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہ ابھی لوگ بہت ڈر گئے ہیں. ابھی انتخابی نشان بھی لے لیا گیا ہے پی ٹی آئی سے, عمران خان کی بھی تصویر نہیں ہے, آواز نہیں ہے, پارٹی لوگ چھوڑ چکے ہیں, فرسٹ ایئر نہیں ہے, سیکنڈ ایئر کو الیکشن باس کو انہوں نے پیپر ریجیکٹ کر دیے. تو اب بڑا میدان صاف ہے اور اب ہم جیت جائیں گے, لوگ نہیں نکلیں گے. عمران خان صاحب جیل میں کہتے تھے کہ آپ دیکھنا کہ مجھے اپنی قوم پہ یقین ہے اور قوم نکلے گی. اور سر بڑے بڑے جو آپ کے جو میں نے بتایا گدھ نہیں تھے, جو گدھ جو مردار کھا رہے تھے جو صافی, وہ بڑے دعوے کرتے تھے بیٹھ کے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جنگل میں جو ہے بادشاہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ عوام کس طرح نکلی کہ لاہور شہر جو سمجھا جاتا تھا کہ نواز شریف اور یہ بوٹ پالشیے کا شہر ہے, وہاں پر اس کو بھی ہرا دیا. 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہا, بڑے شان و شوکت سے آیا, بایو میٹرک ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے جی, عوام کو دکھا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے. وہ یار اسٹیبلشمنٹ خدا ہے کہ اس کے ساتھ ہے, عوام نے ثابت کیا. آپ کو پتا ہے اللہ کے بعد جو ہے نا طاقت جو ہے عوام کے پاس ہوتی ہے, سرچشمہ عوام ہوتا ہے جمہوریت میں. تو دکھایا لوگوں نے پاکستان کی کہ تم ہمیں ڈنڈے مارو, ہمارے گھر توڑو, ہمارے پیاروں کو اٹھا لو, جیلوں میں ڈال دو, عقوبت خانوں میں ڈال دو, بولنے نہیں دو, سب کچھ تم کر دو. لیکن لوگ لائنوں میں لگ کر انہوں نے نا گاجر, مولی, گوبھی, بینگن کو ووٹ ڈالا ہے اور یہ مینیج ہی نہیں کر سکے. اس کے بعد انہوں نے آپ نے دیکھا انہوں نے پریزیڈنگ آفیسر بھی اپنے بیوروکریسی سے لیے, عدلیہ سے نہیں لیے, سب کچھ انہوں نے اپنا بدماشیاں کی. کیا ملا؟ رسوائی. فارم 47 کی حکومت, نہیں تو پورے پاکستان کو پتہ ہے تو کہ قاسم سوری اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گئی. قاسم سوری صاحب جنہوں نے بدلہ لیا تھا, قاضی فائز عیسیٰ کدھر ہے آج وہ؟ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ جو اعلی کار بنتے ہیں نا لوگ جو استعمال ہو جاتے ہیں. دیکھیں مجھے بھی کہا آپ کو بھی MNA بنا دیں گے, میں نے کہا لعنت پر لعنت, میں اوپر بیٹھ کے غیرت سے اسمبلی چلاتا رہا ہوں. 342 لوگوں کو میں جو ہے اوپر بیٹھ کے عزت سے میں نے چلائی ہے, اپنی مرضی سے چلائی ہے, میں نے غلامی نہیں کی ہوئی تھی. تو مجھے کیا پڑی ہے میں MNA بن جاؤں, اور وہ بھی میں جو ہے غلامی کی یہاں پہ توک ڈال کے اپنے گلے میں, تم رسے سے مجھے کھینچو کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ نہیں میں نے قبول کی, میرے پیپر ریجیکٹ کر دیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں قاضی فائز عیسیٰ میرے شہر کوئٹہ کا ہے اور مجھے بڑا عدالتوں میں بلاتا رہا. میرے پہ جو کیس جو تھا کہ جی اس نے کیس مینج کر دیا. یار کون سپریم کورٹ کو مینج کر سکتا ہے؟ میرے پہ کیس کیا تھا؟ میرے پہ کیس یہ تھا کہ میں نے 25,680 کے قریب ووٹ لیے تھے اور مجھ پہ الزام لگا دیا تھا کہ 56,000 ووٹ جو ہے جعلی ڈلے ہیں قاسم سوری کے اس میں. یار 25,680 ووٹوں میں کیا 56,000 ووٹ ڈل سکتا ہے؟ آپ کہتے 15,000 جعلی ہے, پھر بھی ایک بات تھی کہ اس کو جتا دیا. جو میرے حلقے کے اندر جو 3 بڑے کینڈیڈیٹ تھے جو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ آئے تھے, ان کے 56,000 ووٹ بنتے تھے. اور کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ میں نے کوئی دھاندلی کی ہے, کہیں پہ بھی ثابت نہیں تھا. وہ تو بایو میٹرک میں ان کے تھم نہیں وہ مل رہے تھے, اس سے کہ 1 سال پرانی آپ کی جو ہے وہ میگنیٹک انک یوز نہیں ہوئی پیپر وہ یوز نہیں ہوا. مجھے آج تک اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے خلاف فیصلہ آیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ سے, تو حامد میر صاحب کا جو ہے نا مجھے میسج آیا
کہ تمہارے ساتھ بڑا ناجائز ہوا ہے, تمہارے حق میں فیصلہ لکھا ہوا تھا اور مجھے پتا چلا ہے کہ بعد میں چینج ہوا ہے اور تمہارے خلاف فیصلہ ہوا ہے, یہ تمہارے ساتھ قاسم بڑی زیادتی ہوئی ہے, یہ گواہ ہے میرے پاس, وہ ٹیکسٹ آج تک پڑا ہوا ہے. تو میں نے ان کو کہا خیر ہے جو بھی ہوا. تو جب سپریم کورٹ میں آیا اور میں نے نعیم بخاری صاحب کو اپنا وکیل رکھا تو عدالت میں یہ بات اٹھی کہ 56,000 ووٹ, جی پورے میڈیا میں آ رہا ہے کہ یہ تو کہ تھم امپریشن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, تو 56,000 قاسم سوری کو ووٹ پڑا ہے. آپ دیکھیں میں 2013 میں بھی جب پارٹی میں مجھے کوئی اتنا پہچانتے بھی نہیں تھے, میں 2013 میں بھی محمود خان کے بعد دوسرے نمبر پہ آیا ہوا تھا. میں سیاسی ورکر ہوں, گراؤنڈ سے آیا ہوا ہوں, اور 2018 میں جیتا. عمران خان کی توتی بولتی تھی اس میں الیکشن میں, بلکہ انہوں نے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے 30-35 سیٹیں کھا گئے تھے یہ 2018 میں بھی, جو 1000 ووٹوں سے بھی کم مارجن سے ہم ہارے ہیں سیٹیں. تو اس کیس میں جو ہے نا, جب چیف جسٹس اور 3 پینل تھا, مجھے ان ججوں کا نام یاد نہیں ہے, تو ان میں سے ایک نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 25,680 یا 79 ووٹ لینے والا قاسم سوری, اس کو 56,000 جعلی ووٹ پڑ گئے, یا تو اس نے کوئی 1 لاکھ لیے ہوتے اس میں 56,000 پڑتے. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا, وہ میرا سمجھ گئے کیس, انہوں نے فوراً, کہیں پہ بھی دھاندلی کا میرا ذکر نہیں تھا, تو انہوں نے مجھے سٹے دیا. اور ہم جو ہے وہ, میں ہمیشہ پیش ہوتا رہا. میرے وکیل نعیم بخاری نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ جی پیشی کو آگے کر دیا جائے, میں پریپیئرڈ نہیں ہوں. 13 سے زیادہ میری پیشیاں ہوئی تھی. یہ جب آئے جناب قاضی فائز عیسیٰ, چھوٹا آدمی بزدل, کہ قاسم نے مینیج کیا, اس کا کیس کیوں نہیں لگتا تھا. جب رجسٹرار نے بتایا کہ 13 دفعہ لگا ہے, تو اس نے معافی مانگی نعیم بخاری سے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, اور پھر کہا نہیں قاسم کو پیش کرو. اس کیس میں تو میں نے پیش ہونا ہی نہیں تھا, اس لیے کہ میری ضرورت نہیں تھی. میرا وکیل موکل میرا پیش ہوتا تھا وہاں پہ. زبردستی میرے گھر کے باہر انہوں نے اشتہار لگائے, اخباروں میں, ڈان میں دیا, جنگ میں دیا, کہ جس طرح میں پتہ نہیں بڑا مفرور ہوں, میں نے ادھر کیا ظلم کر دیا میں نے ادھر. اور میرے ساتھ 70 لوگوں کے اور کیس لگے ہوئے تھے. کس کے تم نے فیصلے دیے؟ تم تو فیصلے دیتے ہی نہیں ہو, لوگوں کو لٹکا کے رکھتے ہو. عدالتی نظام تو تباہ ہے ہمارا پاکستان کا. میرے جیسے ایک آدمی پہ تم نے جھوٹا الزام لگایا, اور تم پھر فیصلہ کیوں نہیں دے کر گئے؟ تم دیتے نا پھر میرے خلاف, جب تھا ہی نہیں اس کے اندر کوئی ثبوت. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کٹ پتلی, جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے, لوگوں کو مجھے ڈرانے کی کوشش. میں نے سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی اس کے خلاف. میں آدمی تھا پہلا پی ٹی آئی کے اندر جس نے قاضی فیض عیسیٰ کو کا اصلی چہرہ دکھایا کہ بدبودار آدمی ہے یہ, اور یہ بکاو آدمی ہے, یہ کسی اور کے کہنے پہ فیصلے دے رہا ہے, یہ اس بڑی عدلیہ کی کرسی کا حقدار ہی نہیں ہے. اور عوام نے بھی بعد میں دیکھا کہ اس نے کیسا فیصلہ دیا ہمارے خلاف. ہمارا بیٹ کا نشان اس نے چھینا. یہ ملا ہوا تھا جو ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹے چھینے جاتے تھے, لوگوں کے گھر توڑے جاتے تھے, اغوا کیا جاتا تھا. یہ اس نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اس کی آنکھیں میں نے کھولی. جب میں ٹویٹ کرتا تھا اسے غصہ آتا تھا. جب پہلے پیش ہوتے تھے ہمارے وکیل کہتے تھے ہماری ماؤں بہنوں کو اٹھا رہا ہے, یہ کہتا تھا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور جب میں نے سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بولنا شروع کیا, تو آپ کو پتہ ہے کیا نعیم بخاری کو کہتا ہے ایک دن پیشی میں, کہتا ہے وہ قاسم سوری تو بڑا جو ہے وہ تو ایکٹیو ہے سوشل میڈیا میں. تو نعیم بخاری نے وہی اس کا جملہ اس کے منہ پہ مارا کہ میں بھی ٹی وی نہیں دیکھتا. تو اس نے کہا نہیں آپ تو ٹی وی میں خود آتے رہو. اس نے کہا نہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا. تو یہ جو ہے نا, یہ اتنے ود ان 6 month ہی اس کے منہ پہ اس کا جواب آ گیا. تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں آج منہ چھپاتے ہوئے پھر رہا ہے. جنرل باجوہ کو منہ نہیں, وہ کہیں باہر نہیں نکل سکتا پبلکلی. یہ ایک بیکری میں ڈونلڈ لینے گیا, آج ڈونلڈ جو ہے اس کی تذلیل بن چکا ہے. لندن میں آپ دیکھو یہ باہر نکلا, لوگ اس سے کتنا برا بلا اوورسیز کہہ رہے تھے. تو کیا یہ بڑی بڑی پوزیشنوں پہ لوگ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدنام کریں؟ دیکھیں میں سب لوگوں سے کہتا ہوں, ہم بھی کرسیوں پہ, یہ بڑی کرسیاں ہمیں بھی کچھ عرصے کے لیے ملی, لیکن اس کرسی کو چھوڑنے کے بعد اسے ٹرپل عزت ملی, لوگوں نے پیار دیا. اس لیے کہ ہم نے ایک بوتل پانی جو ہے وہ اپنے پیسے سے نہیں پی. خان صاحب نے سارے ہمارے خرچے جو ہے وہ ختم کر دیے تھے, کٹ کر دیے تھے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پیسہ نہیں ملے گا. اپنی جیب سے آپ یقین کریں کہ ہم اپنے دفتر میں چائے, جو مہمان آتے تھے 1400 کلومیٹر دور کوئٹہ سے, میرے حلقے سے, ہم انہیں چائے پلاتے تھے. کھانا جو میری حیثیت تھی کینٹین میں لے جا کر, آپ اس کینٹین کے اس سے جا کر پوچھیں کہ قاسم سوری, ہمیشہ میں اس کو پیسے دیتا رہا ہوں, ایک ایک آنے کا حساب میں نے دیا ہے, کبھی میں نے سرکار کے پیسے نہیں لیے. تو یار جب دل میں چور نہیں ہو تو یہ مجھے کیسے ڈرائیں گے؟ تو کیا کریں گے ہمارا؟ یہ تو یہی کر سکتے ہیں نا جو انہوں نے کیا ہے عوام کے ساتھ. عوام اور ڈٹ گئی ہے. آج عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے.
آج ان کے قد اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ اس کو دیکھیں وہ ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے, وہ نقلی ویڈیو بنا رہی ہے. اس کا کیا حال ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے. آج پاکستان جو ہے ظلم سہنے کے باوجود اور مضبوط ہو گیا ہے. ان سب کے چہرے نظر آ گئے ہیں. اگر خان صاحب نے جو ابھی اوپن لیٹر لکھا ہے, یہ اسی لیے لکھا ہے نا کہ اپنی حدود میں رہو. دیکھیں آج اگر آئینی بات کی جائے نا, آئینی سربراہ عمران خان ہے. آج سب سے زیادہ ووٹ اس کو دیے ہیں لوگوں نے, اس کی پارٹی کو دیے ہیں. وہ ہے اس ٹائم آئینی سربراہ. یہ جو کوئی اگر فوج کا سربراہ ہے, یہ فوج ہماری ہے, اس کے اندر ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, اس کے اندر پورا پاکستان ہے اس کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا تم ایک شخص جو ہے اپنے ذات کو آگے رکھ کر پوری فوج کو بدنام کرو. عمران خان نے کہا ہے ادارے تباہ ہو رہے ہیں, یہ ادارے پاکستان کے ادارے ہیں. عدلیہ تباہ کر دیا تم نے, عدلیہ کا نظام, یہ ہمارے انصاف دینے کے ادارے ہیں. تم نے بیوروکریسی کو تباہ کر دیا ہے, تم نے ہماری خواتین کو ڈرا دیا ہے. 50% سے زیادہ آبادی کا حصہ ہے. تم انہیں عبرت کا نشان بناتے ہو کہ وہ اگر سیاست میں آتی ہیں, وہ پروفیشن جوائن کرتی ہیں, مختلف ڈاکٹر بنتی ہیں, انجینئر, تم ان کا حوصلہ توڑ رہے ہو, تم انہیں گھروں میں مار رہے ہو, بے عزت کر رہے ہو. آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے, صحافیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں سمیع ابراہیم کو عبرت کا نشان بنایا, ایاز میر کو بنایا, وہ بہت سے اور صحافی ہیں جن کو انہوں نے تنگ کیا. عمران ریاض ہمارے سامنے ہے, ہم محیط پیرزادہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ملک, صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلا گیا, بہت سے لوگ چلے گئے, چپ ہو گئے. آج حامد میر سے کسی نے کچھ دن پہلے سوال کیا, اس نے کہا میں صحافی نہیں ہوں, اس ملک میں تو صحافت کر ہی نہیں سکتے آپ, تو میں ہوں ہی نہیں صحافی. تو دیکھیں لوگ مختلف بول رہے ہیں, اپنی آواز لا رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. تو ظالم جو ہے وہ کبھی بھی اس کا انجام جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہو سکتا. عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ بناتا ہے. یہ جو تکبر کی چادر ہوتی ہے نا, یہ اللہ کی چادر ہے, یہ اللہ کے ساتھ اچھی لگتی ہے. میں اور آپ عاجز انسان یار, ہماری کیا زندگی کا پتہ ہے. تو آپ ایک کرسی کی خاطر ایک پوزیشن پہ آ گئے ہو تو اکڑ کے بیٹھ جاؤ, تو جی ابھی میری لاٹھی چلے گی. تم نے لاٹھی بھی چلا کے دیکھ لی, تم نے گولی بھی چلا کے دیکھ لی, تم نے جیلوں میں بھی ڈال دیا, تم نے کاروبار بھی تباہ کر دیے, تم نے ہمارا فیملی سسٹم بھی تباہ کر دیا. لیکن کیا ہوا, اور مضبوط ہو گئے, اور حوصلے میں آ گئے. تو آج جو خان صاحب جو 550 دن سے جیل میں بند ہے, ان کی اہلیہ بشرا بی بی مفت بے گناہ جیل میں بند ہے. آپ مجھے بتاؤ, آج بھی حوصلہ عمران خان ہے, آج بھی نیریٹو وہ بلڈ کر رہا ہے اندر سے. تم اس کی آواز بند کر سکتے ہو, تصویر بند کر سکتے ہو, لیکن اس کے باوجود دلوں میں پیار محبت جو عوام کے ہے عمران خان کے لیے اور اس حقیقی آزادی کے لیے, وہ آپ نہیں ختم کر سکتے. تو میرا سب کو یہی مشورہ ہے کہ آپ خدا کے لیے اس ٹائم جو ہے حکمت سے کام لیا جائے. ہر ادارہ اپنی واپس حدود میں جائے, یہ بدماشی چھوڑ دے. بدماشی سے ملک نہیں چلتے, ملک جو ہے وہ پیار سے چلتے ہیں, عزت سے چلتے ہیں, قانون پہ چلتے ہیں, رول آف لا پہ چلتے ہیں, آئین پہ چلتے ہیں. اس طرح نہیں چلتے کہ آپ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے نوجوان سب سے زیادہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. آپ فیکٹریاں 40% آپ کا جو ہے نا اس ٹائم ٹیکسٹائل مل آپ کی بند ہو گئی ہے, مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے, کہ لوگ جو ہے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے ملک پہ. بلوچستان میں ہمارے کیا حال ہو رہا ہے, آپ دیکھیں آج پشین میں پھر وہاں پہ بھی اٹیک ہوا ہے, اس سے پہلے کلات میں اٹیک ہو رہا تھا. لوگ شہید ہو رہے ہیں, لوگ سفر نہیں کر سکتے, کراچی کوئٹہ بائی روڈ آپ نہیں جا سکتے ابھی. تو آپ مجھے بتاؤ آپ کیا کرو گے اس ملک میں. آپ جو شناختی کارڈ بند کر دو, دھمکاؤ, ڈراؤ, وہ یار خدا کا خوف کرو. یہ جو ہے یہ پاکستانی, یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں ہم. جو ہے ان بتوں کے آگے نہیں جھکنے والے لوگ. یہ کچھ دنوں کی بار ہے, اس کو خدا کے لیے اپنے آپ کو, اپنی عزت بچاؤ, اس ہمارے اداروں کو بچاؤ. ہم پاکستانی ہیں, ہم نے واپس آنا ہے, اپنے ملک میں ہم نے رہنا ہے, ہم نے اس ملک کو سب نے مل کے صحیح کرنا ہے, لیکن اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وزیر اعظم کے پاس بھی سارا اختیار آ جائے, عدلیہ اس کے انڈر ہو جائے. نہیں, ہر ادارہ اپنے جگہ پہ کام کرے, اور اس کی جو اس کا کام ہے وہ کام کرے. تو بس یہی پیغام ہے آپ کے لیے جی, پوری قوم کے لیے بھی. بہت شکریہ قاسم بھائی, خوش رہیں, اللہ حافظ.